یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ کافی سال پہلے ہمارے شہر کے قریب واقع ایک گاؤں میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے کچھ نوجوان میت کی تدفین کے لیے قبر کھودنے گاؤں کے قریب ہی واقع قبرستان میں گئے، جہاں اس گاؤں کے لوگ پہلے بھی اپنے عزیز و اقارب کو دفن کرتے تھے۔ نوجوانوں نے قبر کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پہلے کوئی قبر نہ تھی۔ قبر کی کھدائی کے دوران جب یہ کافی نیچے تک کھدائی کر چکے تھے تو اچانک ایک نوجوان کا پھاوڑا قبر کی ساتھ والی دیوار پر لگ گیا تو وہاں ایک سوراخ سا بن گیا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی اور قبر کی لحد تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان نے باقی نوجوانوں سے اس سوراخ کو جلدی دوبارہ بند کر دینے کے لیے کہا، لیکن باقی سب نے تجسس کے مارے اس لحد کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک نوجوان لڑکی بالکل صحیح حالت میں دفن تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مری ہوئی نہ تھی بلکہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ اسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا کفن بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہ سب دیکھ کر سب نوجوان حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ جس جگہ یہ لڑکی دفن تھی وہاں پر زمین کے اوپر تو کسی قبر کے ہونے کا نشان تک بھی نہ تھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ کافی پرانی قبر تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ لڑکی کون تھی، ان میں سے ایک نوجوان جلدی گاؤں آیا اور گاؤں والوں سے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دوڑتے ہوئے قریبی قبرستان میں اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے جانے لگے۔ سب لوگ جھانک کر دیکھتے اور کلمے کا ورد کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے گئے، لیکن کوئی بھی اس نیک لڑکی کو پہچان نہ پایا۔ ایک انتہائی عمر رسیدہ و کمزور بوڑھا بھی اپنے پوتوں کی مدد سے وہاں پہنچا۔ وہ اس گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نے جب اس قبر والی جگہ دیکھی تو کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ سب نے اس بوڑھے سے بھی اس قبر کے بارے میں پوچھا کہ مبادا اپنی طویل العمری کے باعث اسے اس نیک لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ ابھی تو یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی اگر اس نیک لڑکی کا چہرہ دیکھے تو شاید کچھ بتا سکے۔ آخر کچھ نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے شخص کو اندر جھانک کر دیکھنے میں مدد کی۔ کچھ لمحوں تک اندر دیکھ کر اس بوڑھے نے ایک بڑی سی آہ بھری اور نوجوانوں سے کہا کہ اس نیک بخت کی لحد کے سوراخ کو بند کر دو۔ لوگ تجسس سے مرے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں، تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی طرح سے اسے جانتا ہوں، کیونکہ یہ میری تایا زاد اور پہلی بیوی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو میری عمر 18 سال کے قریب تھی، جبکہ یہ اس وقت مجھ سے 1 یا 2 سال چھوٹی تھی۔ یہ میری تایا کی واحد اولاد تھی۔ ہماری شادی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی اور شادی کے 2 سال بعد ہی اس کی کسی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی، جبکہ ابھی ان کا کوئی بچہ بھی نہ ہو پایا تھا۔ اس کی وفات کے 1.5 یا 2 سال کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے اس کے کئی بچے ہوئے اور اس کے بچوں کے بچے بھی جوان تھے۔ جب اس بوڑھے شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ بہت ہی نیک اور صوم و صلات کے پابند تھی، تو اس پر وہ بولا کہ نہیں، وہ نہ تو روزہ رکھتی تھی اور نہ نماز پڑھتی تھی۔ لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ پھر بھی اس میں آخر کوئی تو ایسی خوبی تھی کہ جس کی بدولت اسے بخشش کے انعام سے نوازا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ ہاں، اس میں ایک خوبی ضرور تھی کہ یہ بہت فرما بردار تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت میں ایک نشے کی لت میں گرفتار تھا۔ کبھی کوئی محنت مزدوری کرتا تو کبھی نہ کرتا۔ میں جو کچھ بھی لاتا یہ اسی میں گزارا کر لیتی۔ میرے نکمے پن یا نشے کی عادت کا مذاق نہ اڑاتی۔ میں جو بھی کہتا اسے خاموشی اور صبر سے سن لیتی اور کبھی آگے سے بد زبانی نہ کرتی۔ 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ
رات کو میں نشے کی حالت میں آ کر سو گیا اور رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے پانی مانگا۔ جب تک یہ اٹھ کر پانی لائی میں دوبارہ سو گیا۔ جب نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ پانی اٹھائے میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سو گیا تھا تو تم بھی سو جاتی، تو وہ کہتی کہ آپ پانی مانگ کر سو گئے تھے اور میں نے آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اور میں پانی لیے اس لیے کھڑی رہی کہ مبادا کسی وقت آپ کی آنکھ دوبارہ کھل جائے اور آپ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پیاسے سو جائیں۔ بس یہی اچھی عادتیں تھیں اس کی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس بوڑھے کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ سخت بیمار ہو گئی۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علاج کروانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن یہ جاں بحر نہ ہو سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسے ہم نے اسی جگہ دفن کیا۔ اس کی وفات کے کچھ عرصہ بعد تک تو میں اس کی قبر پر آتا رہا، لیکن جب میں نے دوسری شادی کر لی تو اسے بالکل ہی بھلا دیا اور اپنی بسائی ہوئی نئی دنیا میں خوش ہو گیا۔ اس بوڑھے کی زبانی یہ سب سن کر وہاں موجود لوگ اپنے رب کی حمد و ثنا پڑھنے لگے کہ بے شک وہ نہایت رحیم و کریم ہے۔ یہ سچا واقعہ ہماری سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے جب تک کہ وہ کوئی خلاف شریعت حکم نہ دے۔